پہلے اولاد پہ، اولاد کا حق ماں باپ پہ ہے کہ ماں باپ ان کی اچھی تربیت کریں۔ اچھا، ماں باپ اپنا فرض تو ادا نہیں کرتے، اور جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر شکوے کرتے ہیں جی اولاد بات نہیں مانتی، اولاد غصہ کرتی ہے، اولاد یہ کرتی ہے۔ اگر تم نے اپنا فرض ادا کیا ہوتا، اولاد کی اچھی تربیت کی ہوتی، تو اولاد بھی بڑے ہو کے پھر تمہاری خدمت۔ 2 دن ہو گئے کالج بند ہے، چیخ چیخ کے فضا پاکستانیوں کو بتا رہی ہے کہ تعلیم کے نام پر معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی۔ تعلیم پیشہ بن چکی ہے، کمرشل سکول جو بن گئے ہیں پیشہ بن گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے ذمے یہ بات لی نہیں کہ ہم تمہاری اولادوں کو مسلمان بنائیں گے، بلکہ بعض کالجوں سکولوں میں تو نصاب ایسا ہے کہ انہیں پڑھا کے ملحد بنائیں گے، مسلمان ہی نہیں رہنے دیں گے۔ بعض کالج اسکول ایسے ہیں جن میں بچیوں کے دوپٹہ لینے پہ پابندی ہے، ننگے سر، وہ سکارف نہیں لے سکتے۔ تو آج معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ والدین کی ڈیوٹی، ایک بات میں نے اب تک بیان کی، باقی اس کی تشریح کی ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھا جائے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اور حدیث پاک ہے، شعب الایمان میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی اولاد کو کون سا علم پڑھایا، اپنی اولاد کو کیا سکھایا۔ الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ حضور الایمان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت گلے گلشن ولایت بھی سید سجاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، استاد العلماء فاضل جلیل عالم باعمل سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد اجلال تیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فاضل نوجوان مولانا مفتی وقاص احمد صاحب، فخر اہل سنت حضرت مولانا قاری عاشق حسین صاحب زندہ شرف، قرۃ عیون صلحاء حضرت علامہ مولانا احمد رضا نقشبندی حجت علی صاحب زندہ شرف، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ بارش کی طرح، موسلا دھار بارش کی طرح فتنے نازل ہوں گے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتنے اس قدر زیادہ ہوں گے تو لوگ کس طرح بچ پائیں گے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ جسے چاہے گا قرآن اور علم نافع کے ذریعے ان فتنوں سے بچا دے گا۔ تو یہ پیش گوئی تو حضور نے پہلے فرما دی کہ فتنوں کے دور میں جو قرآن سے تعلق نہیں ٹوٹنے دے گا قرآن اسے فتنوں سے بچا لے گا۔ تو ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان جب کسی پہ غلبہ پاتا ہے تو پہلا کام یہی کرتا ہے کہ اسے اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جن پہ غلبہ پاتا ہے انہیں اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے، اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے۔ اور ذکر کا لفظ قرآن پاک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو شیطان جس پہ غلبہ پاتا ہے اسے قرآن سے دور کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، اور قرآن مجید سمجھنا سیکھنا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور قرآن مجید پہ عمل کرنا یہ دو جہانوں کی سعادتوں اور کامیابیوں کا دروازہ کھلوا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور پھر فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں۔ الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں۔ بعض علماء نے تحقیق کی کہ پورا قرآن پڑھنے سے اندازاً کتنی نیکیاں بنتی ہیں، تو انہوں نے کہا تقریباً 30 لاکھ نیکیاں بنتی ہیں۔ جو آدمی روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہے وہ روز اپنے نامہ اعمال میں 1 لاکھ نیکیاں لکھوا رہا ہے۔ جو روزانہ ایک رکوع پڑھتا ہے کم و بیش 5000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے۔ پڑھنا کیا ہے قرآن کا؟ ایک رکوع، اور نیکیاں کتنی مل رہی ہیں؟ اگر کوئی بندہ آپ سے کہ بھئی ایک رکوع قرآن پڑھ دو میں 5000 روپیہ دیتا، تو کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے میں 2 رکوع پڑھتا ہوں جی۔ اب قرآن پڑھنے پہ دولت وہ مل رہی ہے جو حشر کے دن کام آئے گی۔ اپنا ایمان چیک کرنا ہو کہ میرا ایمان کمزور ہے یا مضبوط ہے تو یہ دیکھ لیں کہ آخرت کی دولت اکٹھی کرنے کی فکر ہے یا صرف دنیا کی دولت کی فکر ہے۔ نفس ایمان تو موجود ہے لیکن کامل ایمان اسی کا ہوگا جسے آخرت کی دولت اکٹھی کرنے کی بھی فکر ہو، وہ دولت جو قیامت کے دن میزان پہ رکھی جائے گی، ایک طرف نیکیاں ایک طرف گناہ۔ تو ایک رکوع پڑھتے ہوئے ٹائم کتنا لگے گا؟ 5 منٹ نہیں لگیں گے، اور 5000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے نجات عطا فرمائے۔ یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم دنیا میں اللہ نے ہمیں مہلت دی، وقت دیا، کبھی یاد کریں گے اس وقت کو پھر یہ وقت نہیں ملے گا۔ لوگ ہاتھ ملیں گے، ہاتھ کاٹیں گے۔ 19ویں پارہ کے پہلے رکوع میں ہے یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ اے کاش میں رسول کے راستے پہ چلتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنی تحریک سمڑیال اور علماء کونسل سمڑیال
ان کے زیر اہتمام قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی میں ہر مہینے یہ محفل اس مقصد کے لیے ہی منعقد ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن ہماری ضرورت ہے۔ اقبال نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز قرآن زیستن۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں زندگی گزاروں تو قرآن کو چھوڑ کے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دل میں عشق مصطفیٰ ہو اور پھر بندہ قرآن پڑھے تو قرآن اسے ہدایت کے راستے پہ چلا دیتا ہے، ورنہ آج کے دور میں بعض بے ادب اور گستاخ لوگ بھی قرآن کا نام لے کر اپنی گستاخیاں اور بے ادبیاں ان کو ہی عام کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے اللہ بعضوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ آیت میں دوبارہ پڑھتا ہوں، مجھے بتائیں گمراہی کا ذکر پہلے ہے یا ہدایت کا ذکر پہلے ہے؟ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، پہلے کس چیز کا ذکر ہے جی؟ گمراہی سے بچیں گے تو ہدایت تک پہنچیں گے۔ پہلے گمراہی اس لیے بیان کی کہ گمراہی کے امکانات زیادہ ہیں، اس لیے پہلے ترتیب میں گمراہی کو بیان کیا۔ جب کوئی گمراہی سے بچے گا ہی نہیں تو ہدایت تک کیسے پہنچے گا؟ تو یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ میں نے قرآن بھی سیکھنا ہے اور اپنے آپ کو گمراہوں سے بچا کر ہدایت تک پہنچنا ہے، اور نشانی بتا رہا ہوں جہاں نبیوں ولیوں کی ادنا بے ادبی ہے وہاں ہدایت نہیں ہے، جہاں ہدایت ہوگی وہاں ادب ہوگا، جہاں ہدایت ہوگی وہاں ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں، جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کی بے ادبی کرے وہ یُضِلُّ بِهِ کثیرا، کیونکہ قرآن تو ادب سکھاتا ہے۔ قرآن نبیوں اور ولیوں کا، قرآن نبیوں اور ولیوں کا، اور اگر کوئی قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کی بے ادبی کر رہا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا، وہ اس کا مصداق بن گیا۔ قرآن سیکھنا ہے تو ادب والوں سے سیکھیں۔ ترجمہ قرآن پڑھنا ہے تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ جس ہستی کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں وہ اہل ادب ہیں یا نہیں ہے۔ بے ادبوں کا ترجمہ نہ پڑھیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور بے ادبی دل کے اندر سرایت کر جائے گی۔ ابتداً میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے حوالے سے اس لیے گفتگو کی کہ یہ ماہانہ درس قرآن پاک سے ہی رشتہ مضبوط کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ بس ایک مثال اور دے کے تلاوت کردہ آیت کی طرف آ رہا ہوں، بلکہ یہ مثال اسی کی تمہید میں ہے۔ دنیا کو ہم سب دیکھ رہے ہیں، دنیا میں موجود ہیں، اور دنیا کو دیکھنے کی دو نظریں ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو دنیا کو دلچسپی کی نظر سے دیکھتا ہے، متاثر کن نظر سے دیکھتا ہے، دنیا کے منصب، دنیا کی لذتیں، دنیا کی رنگینیاں، ان سے وہ متاثر ہوتا ہے اور دلچسپی کی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو عبرت کی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ سبڑیال کے مسلمانوں، جو دنیا کو دلچسپی کی نظر سے دیکھے گا، دنیا اس کے دل پہ اندھیرا غالب کر دے گی اور اسے غافل بنا دے گی، اور جو دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھے گا وہ دنیا میں بھی رہتا ہے اور اندھیرے سے بھی اپنے آپ کو بچا دیتا ہے۔ دنیا کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ دنیا کو
عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے، دلچسپی سے تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ ایک نظر آپ نے اختیار کرنی ہے۔ اگر آپ دنیا کو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے تو پھر مان لیں، تسلیم کر لیں، اپنے آپ کو فریب میں نہ رکھیں، آپ دنیا کو دل دے بیٹھے ہیں، آپ دنیا کو دلچسپی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دنیا ملنے پر خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کا جادو آپ کے دل پہ چل چکا ہے۔ اگر کوئی دنیا کو دلچسپی کی نظر سے دیکھے اور عبرت کی نگاہ سے نہ دیکھے تو وہ اپنی زندگی کا مقصد بھی بھول جائے گا، لذتوں میں اور تعریفوں میں اور فانی چیزوں میں کھو جائے گا۔ اور جو دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھے گا وہ دنیا کو استعمال بھی کرتا ہے اور دنیا کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، اگر سانپ کا زہر نکالنے کی جانچ نہیں تو سانپ نہ پکڑنا۔ اگر سانپ کا زہر نکال سکتے ہو اور سانپ کے ڈنگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، سانپ پکڑ لو، سپیرے پکڑتے ہیں سانپ، لیکن انہیں سانپ کا ڈنگ نکالنے کی جانچ ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، اگر دنیا کے برے اثرات سے اپنے من کو، اپنے اندر کو بچا نہیں سکتے تو دنیا کی طلب میں، دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہونا۔ اس لیے کہ اگر دل پہ دنیا کا جادو چل جائے تو پھر روح اس قابل ہی نہیں رہتی کہ بندہ کوئی ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، کوئی یاد خدا میں آنسو بہائے، پھر روح اس قابل ہی نہیں رہتی، پھر اس کے اندر وہ جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن پاک میں 99 آیتیں ہیں، 89، جن میں اللہ نے ہمیں مخاطب کیا ہے، اے ایمان والو۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، اللہ نے ہمیں مخاطب کر کے حکم دیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ان میں کوئی نہ کوئی حکم ہے، جتنی آیتیں ہیں نا 89، ان میں کوئی نہ کوئی حکم ہے۔ شریعت اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں جو حکم دیا یہ بھی اللہ کی، یہ کوئی ہمارے اوپر سختی نہیں ہے، یہ کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی حکم دیا ہے۔ جس طرح پھل نعمت ہے، دودھ نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، پانی نعمت ہے، دودھ نعمت ہے اور دولت نعمت ہے، اسی طرح شریعت بھی نعمت ہے، شریعت بھی خوش دلی سے اللہ کے حکم پر عمل کرے کہ شکر ہے میرے خالق نے مجھے کوئی حکم دیا ہے، سختی نہ طبیعت پہ محسوس کرے، خوش دلی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ دوزخ کی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پہ بڑے سخت دل اور مضبوط فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی وہ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جس طرح اپنی اصلاح کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اپنی اصلاح کرنا کیا ہے؟ نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے،
صاحب نصاب سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح اپنی اصلاح کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اصلاح نفس فرض ہے۔ اس آیت میں ہر مومن کی ایک ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ جیسے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو، اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح کرو۔ اللہ نے یہ ذمہ داری لگا دی۔ کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، اور کچھ والدین ایسے ہیں جو اولاد کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اور یُنَصِّرَانِهِ یا عیسائی بنا دیتے ہیں، اور یُمَجِّسَانِهِ یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو والدین دوزخ میں لے گئے۔ عموماً ہم یہ موضوع سنتے ہیں حقوق والدین، کہ والدین کے بڑے حق ہیں اولاد پر۔ والدین کے تو حقوق ہیں اولاد پر، لیکن کیا اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں والدین پر؟ جی آپ سے پوچھ رہا، پہلے کس پر حق ہے؟ پہلے اولاد پہ حق ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، یا ماں باپ پہ پہلے حق ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے؟ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس پہ شریعت فرض نہیں ہوتی، تو پہلے ماں باپ پہ فرض ہے اولاد کی اچھی تربیت۔ اولاد پر بعد میں فرض ہوگا کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ پہلے اولاد پہ، اولاد کا حق ماں باپ پہ ہے کہ ماں باپ ان کی اچھی تربیت کریں۔ اچھا، ماں باپ اپنا فرض تو ادا نہیں کرتے، اور جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر شکوے کرتے ہیں، جی اولاد بات نہیں مانتی، اولاد غصہ کرتی ہے، اولاد یہ کرتی ہے۔ اگر تم نے اپنا فرض ادا کیا ہوتا، اولاد کی اچھی تربیت کی ہوتی، تو اولاد بھی بڑے ہو کے پھر تمہاری خدمت کرتی۔ تیسری بار پوچھ رہا ہوں تاکہ دلوں پہ نقش ہو جائے، اولاد پر پہلے فرض ہے ماں باپ کی خدمت، یا ماں باپ پر پہلے فرض ہے اولاد کی تربیت؟ ماں باپ کو یہ پتہ ہے کہ کس عمر میں بچے کو کون سی غذا دینی ہے۔ 1 مہینے کے بچے کو روٹی کھلاتے ہیں، ٹھوس غذا دیتے ہیں، کہتے ہیں نرم غذا دو۔ جس طرح آپ یہ جانتے ہیں نا کہ کس عمر میں بچے کے جسم کو کون سی غذا دینی ہے، اس طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس عمر میں بچے کی روح کو کون سی غذا دینی ہے۔ کیونکہ اللہ نے آپ کے گھر صرف جسم نہیں بھیجا، اس کے ساتھ روح بھی آئی ہے۔ آپ نے دونوں کی خوراک کا انتظام کرنا ہے۔ جیسے آپ کے علم میں ہے 2 سال دودھ پلاتے ہو گئے، اب اس کو ٹھوس غذا دو، روٹی کھلاؤ، دودھ چھڑا دو۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ اولاد کے جسم کی خوراک کی عمر کیا ہے، کس عمر میں کون سی خوراک دینی ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی اولاد کی روح کو کس عمر میں کون سی خوراک دینی ہے۔ جسم کی خوراک بھی پتہ ہونی چاہیے اور روح کی خوراک بھی پتہ ہونی چاہیے، اور ترتیب بھی پتہ ہونی چاہیے۔ چائے گرم گرم پلا کر پھر اوپر سے ٹھنڈا مشروب تو نہیں نہ پلاتے جی۔ ترتیب بھی آپ کو پتہ ہے کہ خوراک کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، تو اسی طرح آپ کو روحانی نفسیاتی جو غذا ہے اس کی بھی ترتیب کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب میرا بیٹا کس عمر میں ہے، میری بیٹی کس عمر میں ہے، میں نے اس کو لباس کیسا پہنانا ہے، میں نے اس کے سامنے گھر میں گفتگو کیسے کرنی ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت بتاؤ، فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے،
اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ سکھانے کا ذکر ہے یا بتانے کا ذکر ہے؟ ہمارے ہاں تو آج کل لوگ بتانے کو تیار نہیں، سکھانا تو اس سے اگلا مرحلہ ہے۔ حضور نے یہ سکھانے کی ڈیوٹی والدین کی لگائی ہے۔ والدین کہتے ہیں بڑے ہوگا تو مرشد جو ہے نا وہ تربیت کریں گے یا استاد تربیت کریں گے۔ مرشدوں کی ڈیوٹی بعد میں ہے، پہلے ڈیوٹی والدین کی۔ والدین یہ غلط فہمی دل سے نکال دے کہ سکول کوئی تربیت کریں گے۔ یہ 2 دن ہو گئے کالج بند ہے، چیخ چیخ کے فضا پاکستانیوں کو بتا رہی ہے کہ تعلیم کے نام پر معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی۔ تعلیم پیشہ بن چکی ہے، کمرشل سکول جو بن گئے ہیں وہ پیشہ بن گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے ذمے یہ بات لی نہیں کہ ہم تمہاری اولادوں کو مسلمان بنائیں گے، بلکہ بعض کالجوں سکولوں میں تو نصاب ایسا ہے کہ انہیں پڑھا کے ملحد بنائیں گے، مسلمان ہی نہیں رہنے دیں گے۔ بعض کالج اسکول ایسے ہیں جن میں بچیوں کے دوپٹہ لینے پہ پابندی ہے، ننگے سر، وہ سکارف نہیں لے سکتے۔ تو آج معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ والدین کی ڈیوٹی، ایک بات میں نے اب تک بیان کی، باقی اس کی تشریح کی ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھا جائے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اور حدیث پاک ہے، شعب الایمان میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی اولاد کو کون سا علم پڑھایا تھا، اپنی اولاد کو کیا سکھایا تھا۔ جو آیت میں نے آج خطبہ میں پڑھی ہے اس کے بارے میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، گھر والوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انہیں دین کا علم سکھاؤ اور اچھے آداب سکھاؤ۔ 2 چیزیں آپ نے بیان کی، علم اور آداب۔ علم بھی دو، آداب بھی سکھاؤ۔ مولا علی شیر خدا نے اس آیت کی تفسیر میں 2 چیزوں کو بیان فرمایا۔ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا گیا کہ باپ تو باہر مصروف ہے، آج کل معاشی مصروفیات اتنی ہیں کہ باپ کو فکر ہے کوئی کما کے گھر لاؤں، تو پھر پیچھے بچوں کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ جی ماں کی۔ ماں کو ہم نے اسلامی ماں رہنے ہی نہیں دیا۔ ماں جب اسلامی تعلیمات سے خود آگاہ ہوگی تو پھر اولاد کو بھی وہ اچھی تربیت دے گی، یا ماں کو پتہ ہو کہ میری ڈیوٹی کیا ہے تو پھر وہ اولاد کی بھی اچھی تربیت کرے گی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ چور پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے۔ عدالت اسلامی ملک تھا، عدالت بھی اسلامی تھی، کیس دائر ہوا، چور نے اقبال جرم کر لیا، چوری شدہ مال برآمد ہو گیا۔ فیصلہ ہوا کہ فلاں تاریخ کو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب چور کو لا رہے ہیں ہاتھ کاٹنے کے لیے، تو چور نے کہا میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دو۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا بچپن میں پڑوسیوں کے گھر سے ایک انڈا چوری کر کے لایا تھا، تو میری ماں بڑی خوش ہوئی تھی اور اس نے میری تعریف کی تھی۔ میں نے بتایا تھا پڑوسیوں کے گھر سے چوری کر کے لایا ہوں، اس نے کہا تو بڑی کمائی کر کے لایا۔ پھر میں چوری کر کے مال لاتا رہا، میری ماں تعریف کرتی رہی۔ اس نے کہا اگر اس دن میری ماں مجھے ٹوکتی، روکتی، آج میں اتنا بڑا چور نہ بنتا۔ میرا ہاتھ بعد میں کاٹو،
میری ماں کی زبان پہلے کاٹو جس نے برے کام پر میری تعریف کی۔ آج گھروں میں کتنی مائیں ایسی ہیں جو دیکھتی ہیں کہ بیٹا برائی کر رہا ہے اور برائی میں بھی اس کی حوصلہ افزائی کر۔ ماں تو تھی امام بخاری کی، ماں تھی بابا فرید کی، یا ماں تھی حضرت نظام الدین اولیاء کی، یا پھر ماں تھی حضور غوث اعظم کی، ماں تھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی۔ ان ساری ہستیوں نے دور یتیمی دیکھا ہے، چھوٹی عمر میں والد فوت ہو گیا ہے، ماں نے ان کی پرورش کی اور کیسی پرورش کی ہے کہ ان کے بیٹے صرف گھر کے لیے سرمایہ بنے ہیں یا پوری ملت اسلامیہ کے لیے سرمایہ بن گئے، اور صدیاں گزر گئیں، آج زمانہ ان ماؤں کو سلام کر رہا ہے۔ حضور غوث اعظم جب سفر کر رہے ہیں بغداد کی طرف حصول علم کے لیے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ روکا، حضور غوث اعظم سے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا 40 درہم ہے۔ تلاشی لی، کوئی نہیں نکلے۔ چور نے کہا، ڈاکو نے کہا کہاں چھپائے ہوئے ہیں؟ آپ نے آستین الٹی سیے ہوئے تھے۔ اس ڈاکو نے کہا اگر آپ چھپانا چاہتے جھوٹ بول کے پیسے چھپا سکتے تھے، سچ کیوں بولا ہے؟ کہا گھر سے نکلتے ہوئے ماں نے کہا تھا حالات کیسے بھی ہوں جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ کس نے کہا تھا؟ ماں نے کہا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں سچ بولنا ہے۔ اس ڈاکو نے کہا یہ بچہ ماں کا حکم مانتا ہے اور میں اپنے رب کا حکم نہیں مانتا۔ پھر روحانی صحبت کا بھی فیض تھا، باطن بھی کوئی چیز ہے، وہ روحانیت کا اثر تھا۔ توبہ کی توفیق مل گئی، اس نے سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا، سارا لوٹا ہوا مال صرف حضور غوث پاک کو یا باقی قافلے کو؟ باقی قافلے کو۔ تو پھر ولیوں کے ساتھ چلنے کی کوئی برکت ہے یا نہیں؟ سمجھے میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ پھر ولیوں کے ساتھ، ولیوں کی معیت، اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ لٹے ہوئے لوگ جن کے جیب خالی ہو چکے، سفر میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اللہ کے ولی کی صحبت کی برکت ہے، لوٹا ہوا مال سب مسافروں کو واپس مل گیا۔ جو دنیا میں غوث اعظم کے ساتھ چل رہے ہیں ان کا نقصان نہیں ہوتا، دنیا میں نقصان نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ آخرت میں بھی نقصان۔ یہ حدیث پاک ہے، انت ما احببتا، بخاری شریف میں ہے، انت ما من احببتا، دنیا میں تو جس سے محبت کرے گا حشر کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ اللہ نے ولیوں پر انعام کی ہے۔ شعبہ الایمان میں حدیث پاک ہے، قیامت کے دن ایک گنہگار کو ولی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ گنہگار کبھی اپنے آپ کو دیکھے گا، کبھی اللہ کے ولی کو دیکھے گا، عرض کرے گا پروردگار میں اس لائق نہیں تھا، اس ولی کے ساتھ مجھے کھڑا کیا جاتا۔ اللہ فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ وہ ولی ہے دنیا میں تو جس سے میری رضا کے لیے محبت کرتا۔ قیامت کے دن آپ میں سے کسی کو داتا صاحب کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، دل خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ اور اگر امام حسن مجتبیٰ کے قدموں میں کھڑا کر دیا اور اگر صدیق اکبر کی معیت میں اٹھایا جائے، ہم ان کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھ سکے، ہم ان کے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکے، ہم ان کو وضو نہیں کرا سکے، کیا آج ہم ان سے محبت بھی نہیں کر سکتے؟ یہ تو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس محبت کی ہی فضیلت بیان کی ہے، ھذا الذی کنت تحبہ فیہ۔ اللہ فرمائے گا یہ وہی بندہ ہے جس سے تو محبت رکھتا تھا میری وجہ سے۔ ہم حضور غوث اعظم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ وہ اللہ والے ہیں۔ شہنشاہ نقش بند سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ وہ داتا صاحب سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ وہ ہم اس وجہ سے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ محبت اللہ کی وجہ سے ہے، اور جو اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن ولیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ سکے، ان کو وضو نہیں کرا سکے، ان کے پیر نہیں دبا سکے، لیکن آج ان سے محبت تو کر سکتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں، عقیدہ اور عمل دونوں کی اصلاح کے لیے فکر مندی کی ضرورت ہے، اور میری ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے، اپنی اولاد کے عقیدے کی بھی فکر کریں اور عمل کی بھی فکر کریں۔ بچیاں گھر سے سکول پڑھنے کے لیے جائیں، میں تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات بے باک کہہ رہا ہوں بغیر کسی خوف کے۔ کچھ ادارے سکول ایسے ہیں انہوں نے دین کو پیچھے پھینک دیا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں دین کیا کہتا ہے۔ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے پر دین نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنی اولادوں کو تعلیمی ترقی کے راستے پہ چلانا ہے پر دین چھوڑ کے یا دین اپنا کے، حیا چھوڑ کے یا شرم و حیا اپنا کے، شرم و حیا اپنا کے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔